للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور یاد ہے کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا انشاءاللہ، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، اشعار پڑھتے نیز عربی انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا، مدنی قافلے، مدنی انعامات اور علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ آپ بھی نیت کر لیجئے کہ نگاہیں نیچے کی خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، دھکا وغیرہ لگا دو صبر کروں گا، صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ساری دنیا میں ایک عالمگیر بے چینی پائی جا رہی ہے۔ کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں، بلکہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں بد امنی اور بے چینی نہ پائی جاتی ہو، کہ آج ہر شخص بے چینی کا شکار نظر آ رہا ہے۔ نادان انسان شراب اور رباب کی محفلوں، سینما گھروں کی گیلریوں، ڈرامہ گاہوں، فحش و عریانی سے مرصع نائٹ کلبوں اور جنسی اور رومانی ناولوں کے مطالعے میں سکون کی تلاش میں سرگردائیں۔ آخر سکون کہاں ملے گا؟ آئیے قرآن پاک سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل کے سچے اور پاکیزہ کلام، تو ہی ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں ارشاد فرما کہ سکون کہاں ملتا ہے۔ جب ہم نے قرآن مجید کی خدمت میں استفسار کیا تو جواب ملا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ترجمہ کنز ایمان، سن لو اللہ عز و جل کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ تو گویا یہ بے چینی اور بے اطمینانی ذکر اللہ سے غفلت کی وجہ سے ہے، کہ اللہ عز و جل کا ذکر دل کی غذا ہے، اور دل اگر اپنی غذا نہ پائے تو بے چین نہ ہو تو اور کیا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ پریشانیاں اور حیرانیاں محض اللہ عز و جل کے ذکر سے غفلت کے باعث ہیں۔ غافل انسان اپنے رب کو یاد کر دل کی اجڑی بستیاں آباد کر۔ یاد رکھیے کہ دنیا کی ہر چیز، ہر شے اللہ عز و جل کی تحمید و تقدیس میں رطب اللسان ہے۔ چنانچہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 43 میں ارشاد ہوتا ہے،
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. اس کی پاکی بولتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہیں، اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے. ہاں تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. چنانچہ اس فرمان باری تعالی کے مطابق کوئی شے بھی اس کی تسبیح سے غافل نہیں. حضرت صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اپنی تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، ہر زندہ چیز اللہ عز و جل کی تسبیح کرتی ہے اور ہر چیز کی تسبیح اس کے حسب حیثیت ہے. مفسرین نے کہا ہے کہ دروازہ کھولنے کی آواز اور چھت کا چٹخنا یہ بھی تسبیح کرتا ہے، اور ان سب کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہے. بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ہم نے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انگشت ہائے مبارکہ سے پانی کے چشمے جاری ہوتے دیکھے، اور یہ بھی دیکھا کہ کھاتے وقت میں کھانا تسبیح کرتا تھا. صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت کے زمانے میں مجھے سلام کرتا تھا. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکڑی کے ایک ستون سے تکیہ فرما کر خطبہ فرمایا کرتے تھے. جب ممبر بنایا گیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ ستون رو دیا. غمخوار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر دست کرم پھیرا، شفقت فرمائی اور اسے تسکین دی. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان تمام احادیث سے جمادات یعنی بے جان چیزیں مثلا پتھر، لکڑی وغیرہ کا کلام اور تسبیح کرنا ثابت ہوا کہ شجر و حجر، جمادات و حیوانات سبھی اس کی یاد میں مشغول ہیں، اور جو غافل ہوا وہ سراسر خسارے میں رہا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، کسی درخت پر کلہاڑا اسی وقت چلتا ہے جبکہ وہ ذکر اللہ سے غفلت اختیار کرے. جو جانور ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے وہ ذبح کر دیا جاتا ہے. آئیے ایک حکایت سنتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کے پاس کسی شخص نے ایک پرندہ بطور تحفہ بھیجا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے قبول کر کے پنجرے میں بند کر دیا اور کچھ مدت اپنے پاس رکھ کر ایک دن اسے آزاد فرما دیا. لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ نے اسے آزاد کیوں کر دیا؟ تو فرمایا، مجھے اس پرندے نے بڑی منت سے کہا تھا کہ اے جنید، افسوس تو اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کا لطف اٹھائے اور مجھے میرے دوستوں کی ملاقات سے یوں دور رکھے اور پنجرے میں قید رکھے. تو مجھے اس پر رحم آیا اور چھوڑ دیا. اڑتے وقت پرندہ کہنے لگا کہ پرندہ یا جانور جب تک ذکر اللہ میں مصروف رہتا ہے آزاد رہتا ہے، اور جہاں اس پر غفلت طاری ہوئی قید میں مبتلا ہو جاتا ہے. اے جنید، میں یاد الہی سے ایک ہی دن غافل ہوا تھا جس کی سزا میں مجھے پنجرے کی سخت قید بھگتنا پڑی. ہائے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اکثر اوقات ذکر اللہ سے غافل رہتے ہیں. اے جنید،
میں آپ کے سامنے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ذکر اللہ سے غافل نہ رہوں گا. اور یہ کہہ کر پرندہ اڑ گیا. پھر وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کی زیارت کے لیے آیا کرتا اور ان کے ہمراہ دسترخوان پر دانے وغیرہ بھی کھایا کرتا تھا. جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو وہ پرندہ بھی زمین پر گر پڑا اور تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا. اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو آپ نے جواب دیا چونکہ اس پرندے پر میں نے رحم کھایا تھا اللہ عز و جل نے بھی مجھ پر رحم کیا. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ مچھلیاں پکڑ رہے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کی چھوٹی لڑکی بھی بیٹھی تھی. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو بھی مچھلی پکڑتے وہ اپنی لڑکی کو دیتے جاتے اور وہ لڑکی اپنے والد سے مچھلیاں لے لے کر پھر دریا میں ڈالتی جاتی. جب وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فارغ ہو کر اٹھے تو لڑکی سے فرمایا بیٹی مچھلیاں کہاں ہیں؟ تو وہ بولی ابا جان میں نے تو ان سب کو پھر دریا میں ڈال دیا ہے. تو آپ نے فرمایا تم نے یہ کیا کیا؟ ساری محنت برباد کر دی. تو وہ لڑکی بولی کہ آپ انہیں تو بتایا تھا کہ جو مچھلی ذکر اللہ سے غافل ہو جاتی ہے وہی جال میں پھنستی ہے. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جس مچھلی کو پکڑتے تھے میں سمجھ لیتی تھی کہ یہ مچھلی ذکر اللہ سے غافل ہے جبھی تو پکڑی گئی ہے. اس لیے میں نے اس خیال سے غافل مچھلیاں کھا کر ان کی صحبت سے کہیں ہم بھی ذکر اللہ سے غافل نہ ہو جائیں لہذا میں نے ساری مچھلیاں پھر دریا میں ڈال دیں. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کی جب یہ آیت پڑھی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ ترجمہ کنز الایمان اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر ان چیزوں کی آواز ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتی. یہ خیال آتے ہی انہیں پیشاب کی حاجت ہوئی اور وہ لوٹے کی طرف لپکے تو لوٹے سے آواز آنے لگی اللہ اللہ. انہوں نے لوٹے سے جو اللہ کا نام پاک سنا تو شرما گئے کہ اس ذکر اللہ کرنے والے کو بیت الخلاء میں کیسے لے جاؤں، یہ تو بے ادبی ہوگی. پھر ڈھیلا اٹھانے بڑے تو سب ڈھیلوں سے آواز آ رہی تھی اللہ اللہ اللہ. اب وہ حیران ہوئے کہ ان ڈھیلوں کو بیت الخلاء میں کیسے لے جا سکتا ہوں کہ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں. الغرض وہ جس طرف بڑھتے ہیں ہر چیز سے اللہ اللہ سنتے اور بڑے حیران ہوئے کہ کیا کروں. اتنے میں عاطف غیبی کی آواز سنی کہ کچھ سمجھے کہ ہم ان چیزوں کی آواز تمہارے کانوں کو اسی لیے نہیں سننے دیتے تاکہ تمہارے کاروبار نہ رک جائیں. وہ بزرگ فوراً سجدے میں گر گئے اور اپنے وسوسۂ دل کی معافی چاہی. تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے، لیکن ہم لوگ کس قدر نادان ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہم پر تنہا تنہا کے انعامات فرمائے، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، پھر بھی ہم اللہ عز و جل کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل ہیں. دیکھیے کہ دنیا میں بھی یہ دستور ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ. تو یوں بھی شکر نعمت کے طور پر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ عز و جل کا ذکر کرنا چاہیے، چاہے جائے کہ اس نے ہمیں ذکر کا حکم دیا ہے. اور پھر ذکر الہی عظیم الشان اجر و ثواب کا موجب اور روز قیامت بلندی درجات کا سبب ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی اہمیت و فضیلت کا حامل بھی ہے. چنانچہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالم میان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا کہ کون سے بندے اللہ عز و جل کے نزدیک افضل اور قیامت کے دن بلند درجے والے ہیں؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پھر عرض کیا گیا اے اللہ عز و جل کے رسول، اللہ کی راہ کا غازی کون ہے؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر غازی مشرکین اور کفار پر اتنی تلوار چلائے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون میں رنگ جائے تب بھی اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والا اس سے درجے میں زیادہ ہوگا۔ نیز تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اللہ عز و جل جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً اللہ عز و جل رحمان اور رحیم ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے اور وہ نقطہ نواز ہے، بظاہر معمولی نظر آنے والے اعمال کے سبب بڑے سے بڑے گناہ گاروں کو بخش دیا کرتا ہے کہ جو اس کی رحمت پر نظر رکھے اور اس کے ساتھ اپنا حسن ظن قائم کرے، نیز اس کے ذکر سے اپنی زبان تر رکھے تو انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے۔ ذکر و درود کی کثرت کی عادت بنانے کا ایک بہترین ذریعہ تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ مدنی قافلے میں سفر کرنے والے ایک خوش نصیب اسلامی بھائی کی ایمان افروز حکایت سنیے اور جھومیے۔ چنانچہ وسیم اتاری باول مدینہ کے اسلامی بھائی امیر اہل سنت کے پاس تشریف لاتے تھے، بیچارے کے ہاتھ میں کینسر ہو گیا اور ڈاکٹروں نے ہاتھ کاٹ ڈالا۔ ان کے علاقے کے اسلامی بھائی نے بتایا امیر اہل سنت کو کہ وسیم بھائی شدت درد کے سبب سخت اذیت میں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں اسپتال میں عیادت کے لیے حاضر ہوا اور تسلی دیتے ہوئے کہا دیوانے بایاں ہاتھ کٹ گیا، اس کا غم مت کرو، الحمدللہ عز و جل دایاں ہاتھ تو محفوظ ہے، اور سب سے بڑی سعادت یہ کہ انشاءاللہ عز و جل ایمان بھی سلامت ہے۔ الحمدللہ میں نے انہیں کافی صابر پایا، صرف مسکراتے رہے، یہاں تک کہ بستر سے اٹھ کر مجھے باہر تک پہنچانے آئے۔ رفتہ رفتہ ہاتھ کی تکلیف ختم ہو گئی، مگر بیچارے کا دوسرا امتحان شروع ہو گیا، اور وہ یہ کہ سینے میں پانی بھر گیا، درد و کرب میں دن کٹنے لگے۔ آخر ایک دن تکلیف بہت بڑھ گئی، ذکر اللہ شروع کر دیا، سارا دن اللہ اللہ کی صداؤں سے کمرہ گونجتا رہا۔ طبیعت بہت زیادہ تشویشناک ہو گئی تھی، ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوشش کی گئی مگر انکار کر دیا۔ دادی جان نے فرط شفقت سے گود میں لے لیا ان کا سر، زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہوا، اور 22 سالہ محمد وسیم اتاری کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب مرحوم کو غسل کے لیے لے جانے لگے تو اچانک چادر چہرے سے ہٹ گئی۔ مرحوم کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا تھا۔ غسل کے بعد چہرے کی بہار میں مزید نکھار آ گیا۔ بعد تدفین عاشقان رسول نعتیں پڑھ رہے تھے، قبر سے خوشبوؤں کی ایسی لپٹیں آنے لگی کہ مشا میں جہاں معطر ہو گئے، مگر جس نے سونگی اسی نے سونگی۔ گھر کے کسی فرد نے انتقال کے بعد خواب میں مرحوم محمد وسیم اتاری کو پھولوں سے سجے ہوئے کمرے میں دیکھا
اور پوچھا کہاں رہتے ہو؟ تو ہاتھ سے ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ میرا مکان ہے، یہاں میں بہت خوش ہوں۔ پھر ایک آراستہ بستر پر لیٹ گئے۔ مرحوم کے والد صاحب نے خواب میں اپنے آپ کو وسیم اتاری کی قبر کے پاس پایا۔ یکایک قبر شق ہوئی اور مرحوم سر پر سبز سبز امامہ سجائے ہوئے سفید کفن میں ملبوس باہر نکل آئے، کچھ بات چیت کی اور پھر قبر میں داخل ہو گئے اور قبر دوبارہ بند ہو گئی۔ ہم گناہ گاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے۔ اللہ عز و جل کے ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ امت محبوب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے اور مرتے وقت ذکر و درود اور کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھا یہ بتائیے کہ جسم کی غذا کیا ہے؟ جسم کی غذا یہ جیسے کھانا وغیرہ کھانا اور اس طرح کی ہوتی ہے۔ جسم کی غذا وہی جو ہم کھاتے ہیں، پراٹھے، اناج پراٹھے، فاسٹ فوڈ، پیزا، کباب، سموسے وغیرہ، یہ جسم کی غذا ہے۔ دروازہ کھولنے کی آواز اور چھت کا چٹخنا یہ کیا ہے؟ ان کے پھر تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ۔ ماشاءاللہ، جواب درست ہے۔ جب بخاری شریف میں منقول ہے کہ انگشتہ مبارکہ سے پانی کے چشمے جاری ہوتے دیکھے اور یہ بھی دیکھا کہ کھاتے وقت میں جو کھانا وہ تسبیح کرتا تھا، تو یہ کنہوں نے یہ فرمایا؟ کون سے صحابی نے فرمایا؟ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ ایک حدیث پاک ہے کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مجھے سلام کرتا تھا، اور وہ سلام کرنے والا کیا اور کس زمانے میں سلام کرتا تھا؟ وہ ایک پتھر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت سے قبل سلام کرتا تھا۔ جواب درست ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے الصلوۃ والسلام میں شعر لکھا ہے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہاں یہ شعر کس واقعے کے بعد بیان ہوا تھا؟ کھجور کے ستون کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسکین دیتے ہوئے اس موضوع پہ یہ شعر کہا گیا۔ یہاں اس موضوع پہ کہا گیا؟ جی، جواب درست ہے۔ اچھا، جانور پر کب کلہاڑا چلتا ہے؟ جانور پر کلہاڑا نہیں چلتا، درخت پر کلہاڑا چلتا ہے۔ جواب درست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور یہ فرما دیں کہ رب تعالیٰ کا شکر کس طرح ادا کیا جائے؟ اگر ہم زبان سے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو زبان کے استعمال کی وجہ سے ایک اور شکر ہم پر لازم ہو جاتا ہے۔ اصل آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں نا سوال، اس کی وضاحت بھی کچھ اس انداز سے ہونی چاہیے کہ شکر کرنا بھی ایک نعمت ہے۔ اگر بندہ کسی نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی کہ وہ شکر ادا کرے، تو اب وہ شکر کیسے ادا کرے کہ وہ خود ایک اور نعمت پہ مبتلا ہوا؟ یعنی اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ نعمت دی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو نعمت دے دی کہ اس کو شکر کی توفیق دی۔ تو شکر کی نعمت کے حوالے سے آپ کا یوں سوال کی وضاحت بنے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دراصل جو ہے وہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ شکر سے مراد یہی لی جاتی ہے کہ وہ زبان سے
अल्हम्दुलिल्लाह कहना या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्li हाल कहना या ए अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत करम है, तो ये भी जो है वो शुक्र अदा करने का तरीका ज़रूर है, मगर सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सय्यदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने अहले हमदान में से एक शख्स से इरशाद फरमाया, बेशक नेमत का ताल्लुक शुक्र के साथ है और शुक्र का ताल्लुक नेमतों की ज्यादती के साथ है, ये दोनों एक दूसरे को लाजिम है। बस अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से नेमतों में इजाफा उस वक्त तक नहीं रुकता जब तक के बंदे की तरफ से शुक्र ना रुक जाए। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि बंदा गुनाहों को छोड़ दे, ये भी शुक्र है, कि गुनाहों को छोड़ना भी जो ना ये भी शुक्र है। और दूसरा है कि हमें जो हुक्म मिला कि वो शुक्र इलाही बजा लाना अल्हम्दुलिल्लाह कहा, इस नियत से, शुक्र की नियत से और सवाब की नियत से, तो अब ये जो ना शुक्र अदा हो गया। अब इससे आगे हम नहीं जाएंगे कि अब इसका भी शुक्र अदा दो, इसका भी शुक्र अदा, तो ये भी कि शैतान का एक वार ना हो, कहीं बंदे को जो ना ये कलाबाजियां खिलाए, यानी ये सोच कर वो शुक्र ही अदा ना करे बल्कि उसको शुक्र अदा करना है। हाँ ठीक है, जितना शुक्र अदा कर सकता हूँ। अलबत्ता ये है कि वो गुनाह छोड़ना ये भी शुक्र है। अच्छा, फिर इसमें ये भी है कि वो मजीद नेक काम करे शुक्राने के तौर पे, ये भी शुक्र है। जैसे किसी को अगर इनाम मिला, जैसे 100 रुपये इनाम मिले या 1000 रुपये इनाम मिले, तो उसका 11% गौसे पाक के इसाले सवाब की नीयत से, न्याज की नीयत से शुक्राने के तौर पे अदा कर दे। और उसी यहाँ जो उसने जबान तो इस्तेमाल की नहीं, हाँ तक़सीम रसाइल, यहाँ तो उसने जबान इस्तेमाल ही नहीं की, हाथ इस्तेमाल किए और उन्हें माल इस्तेमाल किया, तो शुक्र जो है सिर्फ जबान से नहीं आज़ा से भी बजा ला सकता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब। बाज़ लोग अल्लाह अल्लाह का जिक्र जो करते हैं, जिससे हाँ जो निकलती है ये हाँ नहीं निकालते, अल्लाह में हाँ जो होती है। और इसी तरीके से अल्लाहु ये जिक्र करना होता है, वो कहते हैं अल्हु, अलिफ लाम ज़बर अल हा पेश हु, अल्हु, अल्लाहु, ये लगता नहीं अल्लाहु पढ़ लें, और ऐसा हो भी जाता है जैसे अल्लाह में और अल्हु में। तो या जिक्र करना, ये जिक्र करना कहलाएगा? देखिए तलफ़ुज़ तो ज़रूरी है ना, बगैर तलफ़ुज़ जो है वो अदा नहीं होगा। इमाम गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली ने इहया उलूम की जिल्द अव्वल में नमाज का तरीका बयान किया। उसमें आप फरमाते हैं कि नमाज में रब ताला की तरफ ना उसकी तवज्जो रहे और क़िराअत भी दुरुस्त रहे उसकी, और अपने आदा को भी वो दुरुस्त रखे। तो ये एक वक्त में इतनी सारी चीज़ों को किस तरह हैंडल किया जाएगा? बाज़ होगा जैसे वो कुशादा गली होती है कि जहाँ वो यहाँ से मोटरसाइकिल या साइकिल या गाड़ी वगैरह आती है और यहाँ से भी, अब वो सोचो दोनों तरफ तवज्जो रखनी होती है पार करते वक्त सड़क, तो उस वक्त तवज्जो पे कैसे इधर रखें, इधर रखेंगे इधर वाला मारेगा, इधर रखेंगे इधर वाला मारेगा। इसकी तो बहुत सारी मिसालें होंगी। खाना पकाते वक्त किस चीज़ की तवज्जो रखी जाएगी, घर के अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ों की तवज्जो रखी जाएगी, ये तो कसीर मिसालें बन जाएंगी। आप बताइए जामियातुल मदीना में आप किस किस चीज़ की तवज्जो रखेंगे, इसको भी गौर कर। और एक वक्त में कई काम करेंगे, वाकई नमाज में कई काम होते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपने हाथ तकबीर के लिए हाथ उठाना है, तो उंगलियां कैसी होंगी, किबला रुख होंगी, हथेली कहाँ होगी, निगाह कहाँ होगी, पैर कैसे होंगे, आप कहाँ होंगे, आपको पाक जगह पे खड़ा होना है। फिर आपके बाकायदा शराइत नमाज इस वक्त में तकबीर के वक्त में पाए जा रहे हो। नीयत का मामला ये है कि उसके मसाइल में कुछ तफसील है। तो अब ये सारी चीजें एक वक्त में पाई जाती हैं, तो जब हम दिन में कितनी मरतबा नमाज पढ़ते, बार बार इसकी मशक करेंगे, बार बार आदत करेंगे, एक चीज में तवज्जो नहीं रही दोबारा कोशिश कर कर तवज्जो लाएंगे, कोशिश मुस्तकिल मुसलसल जारी रहेगी, तो जहाँ 12 माह के मदनी काफिले के मुसाफिर बन जाएंगे, वहाँ नमाज के वसवसों के मुकाबले के भी मुसाफिर बन जाएंगे आप। एक और सवाल ये है कि इहया उलूम मुताला करते हुए ज़हन में सवाल उठते हैं, तो ये सवाल किससे पूछे हैं कि कोई मुफ्तियान किराम उस वक्त दस्तयाब नहीं होते, क्योंकि दारुल इफ्ता हर जगह मौजूद नहीं।
اور ہر ٹائم بھی موجود نہیں ہے ہمارے سوالات. دارال افطار سنت نہیں ملتا تو آپ کی جیب میں پیڈ ملتا ہے, قلم ملتا ہے, اس میں لکھ لیں, آپ لکھ لیجئے, اور پھر آپ جب دارالفتہ حاضر ہو تو اپنا پیڈ نکالیں اور اس میں لکھے ہوئے مدنی پھول نکالیں, اور جو وہ مدنی پھول دیں تو اپنے دل و دماغ میں بسا لیجئے. اس کے علاوہ تو اور حل کیا بنے گا؟ آئیے مجلس سے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کسی مجلس میں بیٹھا بس اس نے کثیر گفتگو کی تو اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے کہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, تو بخش دیا جائے گا جو اس مجلس میں ہوا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. ألا بذكر الله تطمئن